پاکستان میں اس وقت نارمل صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں غیر معمولی صورتحال ہے. پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی اپوزیشن، پاکستان کا بچہ وہ ایک جنگ کی صورتحال سے دوچار ہے. السلام علیکم. قومی اسمبلی میں ملٹری ایکٹ میں ترمیم کا بل، آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کا بل اور اسی طریقے سے 21ویں آئینی ترمیم کا بل دونوں پیش کر دیے گئے ہیں. بلنگ کے اوپر ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ کل ایکسپیکٹڈ ہے اور توقع یہی ہے کہ وہ پاس تو ہو ہی جانا ہے، لیکن اتفاق رائے ہو جائے اس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے. وقت اگر تھوڑا سا زیادہ گزر جائے تو مسائل سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. مدارس ریفارمز ایک ایسا تھورنی ایشو ہے جس کے اوپر ہمارے کچھ مذہبی جماعتوں کے کافی تحفظات پائے جاتے ہیں. تحفظات ہونے نہیں چاہیے ایز اے میٹر آف پرنسپل، کیونکہ جتنے اسکول پاکستان میں بنتے ہیں، وہاں جتنے بچے داخل کروائے جاتے ہیں، وہاں جو پڑھانے جاتا ہے سب کا ایک رجسٹریشن کا انٹرویو پروسیس ہے. اسکول بنانا ہو تو اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. ٹیچر بھرتی ہوتا ہے تو اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کے والد کی شناخت لی جاتی ہے. بچہ داخل کروائیں تو بچے کا نام، پتہ، ولدیت پورا رجسٹر کیا جاتا ہے، ماں کا نام بھی لکھا جاتا ہے. تو مدارس کو اس سے استثناء مانگنا کوئی جائز بات ہے نہیں ہے. اس لیے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس ایشو کے اوپر مکمل طور پر اپوز کرتا ہوں آن ایئر بیٹھ کے اسی پروگرام کی وساطت سے، کیونکہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کا نام اگر لیا جائے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم مدارس کے اوپر کوئی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں. مدارس بہت بڑی این جی او کا کام کرتے ہیں، لیکن اسی میں سے جیسے کوئی ایک سکول جو ہے وہاں بچوں میں بگاڑ کا کام کرے تو سکول کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر 100 میں سے 2، 4، 5، 6 مدارس ایسا کام کر رہے ہیں تو اس کے خلاف کارروائی کو پورے مدارس یا پورے اسلام کے خلاف کارروائی نہیں سمجھ لینا چاہیے. سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو اس کا جو ہمارے پاس سینٹر پیس ہے اس اسٹریٹجی کا، اس میں مدارس ریفارمز، اس کی رجسٹریشن، اس کی پروفائلنگ، اسی طریقے سے تمام جو عبادت گاہیں ہیں وہ کسی سیکٹ سے ہوں، سنی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن اس کی پروفائلنگ ہونی چاہیے. کیونکہ بہت سارے ٹیرر اٹیکس میں جن لوگوں نے حملے کیے ان کو پناہ کہیں نہ کہیں رات گزارنے کے لیے کسی مسجد میں اگر جگہ مل جاتی ہے یا کسی ایسی جماعت کے بندے کے گھر سے وہ پکڑا جاتا ہے جس کا کسی مذہبی جماعت سے یا گروپ سے تعلق ہے، تو پروفائلنگ ایسی بری چیز نہیں ہے. تحفظ ہمارے ہی بچوں کا اور ہمارے پاکستان کا، ہماری فورسز کا، ہمارے مستقبل کا. اس لیے اس پہ بحث کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے، پازیٹیو اسپرٹ میں آگے بڑھنا چاہیے. ملٹری کورٹس کے ارد گرد ساری بحث گھوم رہی ہے. ملٹری کورٹس بھی شارٹ ٹرم سلوشن دے سکتا ہے، لانگ ٹرم حل نہیں ہے. لانگ ٹرم کے اوپر اس پارلیمنٹ سے اسی وان میں اسی اجلاس کے اندر پیش رفت ہونی چاہیے، اور وہ ہے جوڈیشل ریفارمز، پولیس ریفارمز، فیس لیس کورٹس، وٹنس پروٹیکشن لا، پولیس کو مضبوط بنانا. ہم ابھی تک ایک ہی نقطے کے اوپر پچھلے 15 دنوں سے گھومے جا رہے ہیں، وہ ہے ملٹری کورٹس. جیسے ملٹری کورٹس بنیں گی تو سارا کچھ کل صبح کا سورج نکلے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. ملٹری کورٹس بننی اس لیے چاہیے کہ شارٹ ٹرم میں ہماری جوڈیشری اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ ان کو سزائیں دے دے. گواہ وہاں آتے ہوئے گھبراتا ہے، وہاں چلان نہیں بھیج کیا جا سکتا، وہاں وکلا نہیں آ پاتے، اور اگر کوئی ہمت کر کے آ جائے تو اگلے دن وہ زندہ نہیں بچتا. تو یہ شارٹ ٹرم آپ کو حل دے رہا ہے، لیکن لانگ ٹرم کی طرف ساتھ ہی پیش رفت کرنی ہے جس کی طرف ہوئی نہیں. تو آج کا پورا پروگرام ہم اسی نقطے کے اوپر فوکس رکھیں گے کہ پاکستان کو آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ پریکٹس پروونشل لیولز پہ بھی بنائی گئی ہیں. لاہور میں ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ جنرل راحیل شریف بیٹھے ہوئے ایڈریس کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیسے کرنا ہے، کیونکہ سدرن پنجاب کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں گڑھ ہے، جہاں اس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، مین سٹریم کرنا ہے. اپنی پاپولیشن کے خلاف جنگ نہیں کرنی ہے، اس کو مین سٹریم کرنا ہے. جو ایلیمنٹس ہیں ریڈیکلائز ہوئے وہاں پہ جو قابو سے باہر ہے، جو ہارڈ کور ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اسی طریقے سے پشاور میں ہو چکا ہے کیونکہ فاٹا ایریا، وہاں فوج پہلے ہی لڑ رہی. بلوچستان اور سندھ میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور سینٹر اور صوبے مل کر فوج کی مدد سے اس چیز کو قابو پائیں گے، لیکن ساتھ سویلین اداروں کی مضبوطی وہ ناگزیر ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. وی ہوپ کہ ہمیں فاروق ستار صاحب اور خورشید شاہ صاحب بھی شارٹلی جوائن کر لیں گے. شاہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گا. آپ کی جماعت ابھی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، واضح طور پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ملٹری کورٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، اپوز کرتے ہیں، کیا ہے آپ کی جماعت کی پوزیشن؟ دیکھیے، ہم نے پوزیشن تو بڑی واضح طور پہ لے لی تھی اے پی سی میں، اور ہم نے سپورٹ کیا تھا جو ترامیم جن کی درخواست کی گئی تھی. ہم نے اپنا نقطہ نظر دے کر اور ایک یونانیمس ریزولوشن کا ہم حصہ ہے تو ہم نے تو سپورٹ کیا ہے.
سپورٹ کیا ہے آپ نے. ایک چیز فرمائیے گا کہ ہم سارا نقطہ ملٹری کورٹس کے ارد گرد ہی گھومے جا رہے ہیں, کیا اس کے ساتھ مدارس رجسٹریشن, مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے یہیں بیٹھے ہوئے قمر زمان قائرہ صاحب نے بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ جو مسلح جتھے ہیں ان کو بھی اسی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنایا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کو مدارس ریفارمز اور آرمڈ آؤٹ فٹس جو ہیں اس کے خلاف کارروائی کو بھی آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے, جو ملیشیاز ہیں ان ملیشیاز کے بارے میں بالکل ہماری واضح پالیسی ہے, اور ہم نے کہا بھی ہے, اور عمران خان کی سجیشن پر یہ انکارپوریٹ کیا گیا تھا کہ ایک مہذب معاشرے میں ایسے جتھوں کی جو دندناتے پھر رہے ہوں, ہاتھ میں اسلحہ لیے لیس, اس کی کوئی مہذب معاشرہ اجازت نہیں دے سکتا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈسپلے آف آرمز نہیں ہونی چاہیے. ایک جہاں تک مدارس کا تعلق ہے, اس پر بھی خاصی لمبی بحث ہوئی تھی, اور اس پہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی طویل مشاورت ہوئی تھی, اور وفاق المدارس کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ایک آپس میں تقریباً ایک معاہدہ طے کر لیا تھا, اور اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, لیکن خاصی اس میں پیش رفت ہو چکی تھی. تو تجویز یہ ہوئی تھی کہ وفاق المدارس کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ رجسٹریشن اور ریگولیشن کو طے کیا جائے. ہونا چاہیے. آپ کی جماعت سپورٹ کرتی ہے اس کو؟ جی, ہونا چاہیے. گڈ. اچھا, فاروق ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں MKM سے. فاروق بھائی, آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. مدارس ریفارم سے کروں گا. آپ کی جماعت کیا اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں جتنے مدارس ہیں اس کی رجسٹریشن کی جائے, جتنی عبادت گاہیں ہیں وہ سنی کی ہو, بریلوی کی ہو, دیوبندی کی ہو, اور جتنے مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں سب کی ایک پروفائل ہونی چاہیے نا, ڈیٹا ہونا چاہیے ساروں کا ہمارے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, متحدہ قومی موومنٹ وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے پہلے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور قومی انسداد دہشت گردی پالیسی, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا جو مسودہ دیا, تو میرے خیال میں باقاعدہ ہم نے کوئی لگی لپٹی اس میں نہیں رکھی, اور ہم نے بہت قوت کے ساتھ جو ہے وہ یہ آواز اٹھائی ہے کہ مدرسوں کی اصلاحات بہت ضروری ہے, اور ایسا نظام بن جائے جس میں ہم مساجد کو بھی کسی ایک نظم میں جو ہے وہ ان کو قائم کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی معیوب بات یا کوئی بری بات نہیں ہے. ہم ان کی جو ان کے عقائد اور نظریات ہیں, ریاست کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ ان عقائد اور نظریات کو لے کر انہیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے. اور ملٹری کورٹس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں فاروق ستار صاحب؟ ملٹری کورٹ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ ایک مشکل ترین فیصلہ تھا ہر سیاسی جماعت کے لیے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ان دونوں کا آپس میں اتنی آسانی کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی صحیح جو جمہوری ادوار ہمیں ملے تھے, جو سیاسی جو ہے وہ جو ادوار جو حکومت کے ادوار آئے بھی, اگر اس میں ہم نے اپنے جو انصاف کا نظام ہے, جو عدالتوں کا نظام ہے, پھر جو انٹیلیجنس کا جمع کرنے کا نظام ہے, پھر جو پولیس کا نظام ہے, ہمارے پورا سیکورٹی کا جو سارا نظام ہے, اگر وہ ہم نے ایک جو سویلین سیکورٹی کے سسٹم کو صحیح کر دیا ہوتا, تو ملٹری کورٹ تو چلے ہم ایک آئین میں ترمیم کر کے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا. میں تو کہتا ہوں کہ آئین میں جو 245 ہے, جس میں آپ کو فوج کو بلانا پڑتا ہے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے, ہماری تو وہ نوبت بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمیں کہیں پر فوج کو بلانا پڑے. فوج کو کیوں بلائیں؟ سول ادارے ہمارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے. اچھا, ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, میں ان سے بھی رائے لے لوں. شیخ صاحب, ملٹری کورٹس اور مدارس ریفارم دونوں کے اوپر نون لیگ کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں جی, آبویسلی نون لیگ جو ہے حکمراں جماعت ہے, آپ نے ترامیم موو کی ہیں, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, اندر پارٹی کے اندر رائے ہوگی, وہ رائے ہے کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, بالکل یہی ہے کہ اس قسم کے وہ تمام مدرسے جن میں یا جن کی وجہ سے اس ملک میں دہشت گردی, فرقہ واریت اور انتہا پسندی پنپتی ہے, ان کو جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا, ان کو رجسٹر کیا جائے گا, ان کو ایک حوالے سے ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں یا اپنی یہ دکان بند کر دیں.
کیا وہ ول موجود ہے؟ کیونکہ مدارس ریفارمز اور کریکولم ریفارمز یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید چودھری نثار بھی اتنے سنجیدہ نہیں تھے. میٹنگ کے اندر جب ڈسکشن ہوئی تو انہیں بہت سے سوالوں کا جواب اس طرح دیا کہ نہیں ابھی اس کو روک دیں, ابھی ایسے کر لیں. میں یہ انسائڈر سے 2-3 سے جن سے سوال جواب کیے تو وہاں سے مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ ملٹری کورس پہ زیادہ پھنس گئے ہم لوگ کہ شاید اس نے صبح آنا ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جانا ہے. جو کی ہے, جو سینٹر پیس ہے, وہ آپ کا سیویلین ریفارمز ہے, سول انسٹیٹیوشنز کی ریفارمز ہے, جوڈیشل ریفارمز ہے اور مدرسہ ریفارمز ہے. ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ول موجود ہے, اور اتنے بڑے نیشنل کنسنسس کے بعد تو کسی کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے, دے کانٹ بی اینی سیکنڈ تھاٹس, اور ول بھی موجود ہے. اور آپ کو اس انسائڈر نے شاید یہ بھی بتایا ہو کہ کئی ایسی موقع آئے جس پہ اگر حکومت یا ہمارے دوسرے دوستوں میں کسی نے کوئی کمزور بات کی بھی صحیح, اول تو کی نہیں, مگر اگر کسی نے کوئی کی بھی صحیح تو پرائم منسٹر نے یا کسی اور نیشنل لیڈر نے بڑا سختی سے اس کو ریبٹ کر کے کہا کہ یہ بات درست ہے, یہ ایسے ہوگا. پرائم منسٹر نے خود کہا, جس وقت, اب میں نام نہیں لیتا, جس وقت ملیشیاز کو ان عام کرنے کی بات ہوئی تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے فوری بات کاٹ کے کہا کہ نو, یہ ناسور ہیں اور ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے. دوسری بات, اور چودھری نثار کی اس بات کے اوپر بھی جب انہوں نے کہا کہ بیک وقت سارے فرنٹ نہیں کھولنے, تو اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ ابھی نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے. یہ جو مدرسہ ریفارم, یہ بات درست ہے, پرائم منسٹر سپورٹیو رہے ہیں. سو نیشنل لیڈرشپ کا کنسنسس میٹر کرتا ہے. اچھا, شاہ صاحب سے میں ایک اور سوال پوچھ لوں. شاہ صاحب تھوڑا سا اس سے ہٹ کے, لیکن کیونکہ بات بہت گھوم رہی ہے اس لیے آپ کا مجھے اس کے اوپر رسپانس چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اسی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر چودھری نثار انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہم نے ایک کال انٹرسپٹ کی پشاور اٹیک کے ارد گرد جہاں فضل اللہ نے عمران خان کو کال کی. از اٹ ٹرو؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بہت ہی, یہ میں تو سن کر حیران ہوا ہوں کہ یہ بات نکلی ہے. بالکل سرے سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. فضل اللہ نے عمران خان کو کوئی کال نہیں کی؟ کمال کر رہے ہیں. میرے یہ پوری کانفرنس میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا, کہیں تذکرہ نہیں آیا. یہ کتنی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب. فضل اللہ نے عمران خان کو کال کی یا نہیں کی سر؟ بھائی میرے علم میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ کیسے کال کرے گا اور عمران خان کیوں اس کی کال لے گا؟ اچھا, تھوڑی سی آپ سوال کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, میں تو حیران ہوں کہ مطلب ہے آپ یہ سوال کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے, پبلشڈ ہے, جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. بھیا جو چھپتے ہیں چیزیں, ساری چیز سب درست چھپتا ہے. آپ جانتے ہیں جیسے چھپتا ہے, جیسے چھپایا جاتا ہے, یہ بھی تو آپ جانتے ہیں نا. یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو موقع مل جائے گا جواب دینے کا. میں سوال پوچھوں گا تو آپ کو موقع ملے گا. دوسرا بھی سوال پوچھ لیتا ہوں, وہ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ اچھا پسند آئے. پتہ یہ چلا کہ آپ حسین نواز کے بیٹے کو لے کر آئے, بہت ضد کر رہا تھا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ فوٹو کھنچوانی ہے. یہ بات درست ہے؟ بچے نے کہا تھا کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں اور تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں. بالکل, جب پرائم منسٹر ہاؤس میں پچھلی میٹنگ میں جب وہ تشریف لائے تھے اے پی سی میں, تو ان کی خواہش تھی اور میں نے لے گیا, میں نے ان کو ملایا, وہ ملے اور انہوں نے تصویر کی خواہش کی اور عمران نے تصویر کھنچوائی. تو پھر وہاں نعرہ تو نہیں لگایا کہ میاں صاحب تبدیلی آ چکی ہے, یہ تو نہیں کہا؟ لیکن میں ملک صاحب ایک عرض کرنا چاہوں گا جو آپ کے پہلے سوال سے لنکڈ ہے. جی, طریقے صاحب کا یہ ویو ہے کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور ان غیر معمولی حالات کے تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ اسپیشل اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن اور یہ سنسد کلاز بھی دے دیا گیا 2 سال کا. حکومت کو بتدریج جہاں ان عدالتوں کو استعمال کر رہی ہے, وہاں جو ہمارا نارمل جوڈیشل سسٹم ہے, جو رائج ہے, جو مروجہ ہے, اس کی اصلاحات بھی ساتھ ساتھ کر دینی چاہیے. اور اس کو جو شاہ صاحب, میں اس کے اوپر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ میں اس کے اوپر آپ سے بھی اور فاروق ستار صاحب سے بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور رائے دیں. پہلے فاروق صاحب سے پوچھ لوں. فاروق صاحب, جو ایگزسٹنگ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ 3500 بندہ کہا جاتا ہے سوات آپریشن سے لے کر آج تک جو مسنگ ہے وہ حراستی مراکز میں اس لیے پڑا ہے کہ عدالتوں سے سزا نہیں ہو سکتی. نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں, پہلے آپ نے کیا تھا نارتھ میں, اب کر رہے ہیں, وہاں سے بھی جو مسنگ ہوتا ہے وہ بھی عدالت میں نہیں جا سکتا. تو یہ ملٹری کورٹس آپ کو شارٹ ٹرم میں ایک سپیس تو بریتھنگ سپیس تو پرووائڈ کر دیں گے, لیکن لانگ ٹرم تو آپ کو جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, پولیس ریفارم کرنی ہے, وٹنس پروٹیکشن کرنا ہے, فیس لیس کورٹس بنانی ہے. تو جہاں آج یہ آئینی ترمیم کا بل آیا, آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کا بل آیا, وہاں وہ بل ساتھ سائملٹینیسلی آنے چاہیے تھے, وہ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں, میرا اور میری پارٹی کا اور قائد تحریک کا تو اصرار اسی بات پہ رہا ہے کہ ہمیں ایک جامع اور بھرپور ایک مربوط پالیسی بنانی قومی انتظامی دہشت گردی, اور اس میں جو مختلف اصلاحات ہیں ہمارے شہری اور جو یہ جوڈیشل یا سویلین جو ہمارے ڈھانچے ہیں
ان کو ہمیں کس طرح مضبوط کرنا ہے. پولیس ریفارمز کرنی ہے, جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے, مدرسہ ریفارمز کرنی ہے, اور ہمیں تو بہت سارے کام اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے کرنے ہیں. اور یہ ملٹری کوڈ کو ہم گیدڑ سنگھی بنا لیں یا صحیفہ آسمانی اور اسے الٹیمیٹ کہہ دیں یا پنیشیا کہہ دیں ہر مسئلے کا حل ہے, تو اس سے بھی قوم کی ہم جو توقعات وابستہ کریں گے وہ غلط ہے. یہ شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ والدین جو سردیوں کی تعطیلات کے بعد بھی کراچی سے لے کر اسلام آباد, پشاور, لاہور, کوئٹہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں جو ہے وہ تردد سے کام لے رہے ہیں. وہ ششو پنج میں ہے کہ بھیجیں یا نہیں بھیجیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر باہر جانے کا کہیں موقع ملتا 2 سالوں کے لیے بچوں کو کہیں اور تعلیم دلا دیں. دیکھیے یہ اس وقت صورتحال ہے, تو ہمارے وکلا کو بھی سمجھنا چاہیے, انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر غیر معمولی حالات ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری جو جمہوری یا سیاسی ذمہ داری ہے, جو جمہوری اور سیاسی قوتیں ہیں, وہ شاید اپنی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے وہ ڈھانچہ ہمیں دستیاب نہیں ہے جس سے کہ فوری انصاف ہو جائے اور صحیح انصاف ہو جائے. لیکن آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے حکومت سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ اس کے ساتھ ہی وہ بل بھی لائے جس میں پھر فیس لیس کورٹس اور وٹنس پروٹیکشن ہو, جس میں پولیس ریفارمز ہوں, جہاں عدالتی نظام کو مضبوط کرنا ہو؟ وہ بل کیوں نہیں آیا ساتھ؟ ندیم ملک, میں نے تو میری ساری تقریر اگر آپ سنتے آج جو میں نے کی ہے فلور پہ, اور میں نے کہا پہلے آپ نے ڈائیلاگ کیا آئسولیشن میں اور غلط تھا. پہلے ڈائیلاگ تو آخر میں ہونے چاہیے ان لوگوں سے جو ہتھیار ڈالیں, ریاست کو مانے, آئین کو مانے. آپ نے الٹا ضرب از بھی آپ نے آئسولیشن میں کرنے کی کوشش کی. وہ جو آپ کا جو ری ہیبلیٹیشن کا پلان ہے جو آئی ڈی پیز کا, وہ پوری طرح سے پلیس میں نہیں تھا. اسی طریقے سے اب آپ جو یہ ملٹری کوڈ کی باسکٹ میں سارے انڈے رکھ رہے ہیں, یہ بھی خدا نہ خواستہ بیک فائر کر جائے گا. آپ کو ابھی سے جو نیشنل ایکشن پلان بھی طے کیا ساتھ میں, ان اصلاحات پر بھی جتنی جلد اور جس قدر جلد اس میں بھی قانون سازی جہاں جہاں ضروری کریں. پھر آپ نے مالی اعانت کرنے والوں کو تو آپ نے ایکسپوز کیا, اس کی زد میں آپ لائے ہیں, لیکن جو گھروں میں چھپاتے ہیں, جو ہاربر ہیں, جو پناہ دیتے ہیں, جو سرپرست ہیں ان کے, جو ایسی جماعتیں یا ایسے طبقے جو خود کش حملوں کو غیر اسلامی, غیر شرعی نہیں قرار دیتے, جو دہشت گردوں کے کسی بھی حملے کو کسی طرح سے بھی جائز قرار دینے کی بات کرتے ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ پشاور سانحے کے بعد کن کن لوگوں نے پشاور سانحے کو بھی انڈائریکٹلی صحیح اس کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی. اس مائنڈ سیٹ میں آپ کو اگر کام کرنا ہے اور پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ والدین تو آپ کے ساتھ ہیں, وہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کو اپنی پوری انتظامیہ کو جو ہے وہ ریویمپ کرنا ہوگا. آپ کو اپنی جوڈیشری کو ریویمپ کرنا ہوگا, اور پھر مقامی حکومت کا نظام, چوکیداری کا نظام اور مقامی پولیسنگ کا نظام, اس کے بغیر کیا معاشی ترقی, سماجی ترقی جو بہت ضروری ہے دہشت گردی وہ ممکن نہیں ہوگی. اور کوئی دہشت گردی, میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جمع کرنی جی, بریک قریب آ رہی ہے. اداروں کے بغیر تو ممکن نہیں, تو گراس روٹ پہ ڈیموکریسی کی بھی اہمیت ہے, وہاں بھی آپ جائیے, لیکن وہاں بھی آپ نہیں جا رہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. شاہ محمود قریشی صاحب, بریک سے واپسی میں جواب لوں گا, لیکن ایک وضاحت میں آن ایئر کرتا جاؤں کہ جب مدارس ریفارمز کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, میں خود مدارس میں ڈونیٹ کرتا ہوں, آن ایئر بتا رہا ہوں, یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ دے رہے ہیں وہاں اس کا مصرف کیا ہے, اس پہ آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو وہ 4-5% سے زائد ایسی جگہ نہیں ہیں جہاں پر ملیٹنسی ہے. 90-95% جگہ پہ وہ بچے ہیں, نادار بچے, جن کے گھر کھانا نہیں ہے, یا یتیم بچیاں ہیں جن کے پاس نہ پہننے کو ہے نہ رہنے کی جگہ ہے. وہ فری لاجنگ ہے, فری بورڈنگ ہے, اور وہاں پر ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. جب ریفارمز کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ریفارمز یہ ہیں کہ ان کو فارمل ایجوکیشن بھی ملے, جہاں ان کو سر پہ چھت میسر ہے, قرآن پاک کی تعلیم, دینی تعلیم مل رہی ہے, وہاں انہیں دنیاوی تعلیم بھی ملے, اردو, پاکستان اسٹڈیز, انگلش, حساب, کمپیوٹر سائنس, یہ پڑھنے کا انہیں موقع ملے. تو یہ ریفارمز ہیں, ان کے خلاف دشمنی نہیں ہے. کلیئرٹی رہنی چاہیے, سچائی رہنی چاہیے. جو دائیں بائیں کر کے الجھانے کی کوشش کرے وہ جان لیجئے پاکستان کا دوست نہیں ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ شاہ صاحب سے رسپانس لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیخ وقاص اکرم صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, مدارس ریفارمز کا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے؟ دیکھیں جی, مدارس ریفارمز میں ذاتی طور پہ تو یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک تو ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے.
دنیا تو بہت کچھ کہتی ہے، ہم نہیں کرتے. آپ کریں گے؟ آپ کی حکومت میں ول موجود ہے؟ بالکل میں بار بار کہہ رہا ہوں، ول کا تو اب سوال ہی نہ کریں نا جی. اب آپ اگلی بات ہم سے کریں. ول تو ہے، اگلا کام ہے ان کی رجسٹریشن. یہ تو 10 سال سے چیز چل رہی ہے. اب آگے رجسٹریشن کے ساتھ فورن فنڈنگ جو ہے وہ کس کس ملک سے آ رہی ہے، کس وہ جو اپنے آپ کو ہمارا دوست کہتے ہیں وہ. پھر ان مدرسوں کے محتمم جو ہیں بڑا ریگولرلی سعودیہ، ایران، مصر، لیبیا، ساؤتھ افریقہ یہ جاتے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد چیچا وطنی سے لے کے، کمالیے سے لے کے، سرگودا، سوات، سوابی کے مولوی جنہوں نے اسلام آباد نہ دیکھا ہو مگر وہ جو ساؤتھ افریقہ پہنچ جاتے ہیں. ساؤتھ افریقہ پہنچ جاتے ہیں جی، سن سٹی سے وہ ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو محتمم اور اسٹوڈنٹس ہیں، طالب ہیں، ان کی ایک پروفائل ہونی چاہیے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے پڑھا کون ہے اور پڑھ کون ہے. اگلی آپ کو مزے کی بات بتاؤں. لیٹس سے سوات میں سینکڑوں مدرسے تھے ملک صاحب، بٹ یو وڈ امیز ٹو نو کہ وہ مدرسوں کے سینکڑوں کی تعداد، بلکہ ہزاروں کی تعداد سوات میں. اس کے باوجود سوات اسٹوڈنٹس ہیں وہ سرگودا، کبیر والا اور خانے وال کے مدرسوں میں بھی آپ کو ملیں گے، وہ ملتان کے مدرسوں میں بھی آپ کو ملیں گے. یعنی کہ جس شہر کے اپنے اندر ایک مطلب ہزاروں سینکڑوں کی تعداد ہے، ان کے ایک تو بچے ہوتے ہیں نا، ایک بڑی عمر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب جو ہیں، وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ان کا آنے کا ڈیوریشن کیا ہے، اسٹے کیا ہے، ان کے کانٹیکٹس کیا ہے، وہ کس کو ملتے، پھر یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ دوسرے سبجیکٹس بھی پڑھائے جائیں. مزے کی بات ہے کہ جن مدرسوں پہ ہمیں شک ہے نا جی، اور یہ جن کا ہمیں پتہ ہے کہ جن کی فنڈنگ ہو رہی ہے یا جو انوالو ہیں اس قسم کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں، انہی مدرسوں میں سے میجورٹی مدرسے ایسے ہیں جو انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں، جو سوشل سٹڈیز بھی پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں. اگر نہیں پڑھا رہے تو وہ غریب مدرسے نہیں پڑھا رہے جو کہ اس اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہے. It is the main factor is foreign funding, very alarming. جس کے اوپر آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے تھے. اسٹیٹ نے کچھ کیا نہیں. ایک کبیر والا فرینڈلی کنٹری نظر آ رہی تھی، آپ نے کہا نہیں ہاتھ لگاؤ. کبیر والا میں ایک مدرسہ ہے، اس میں سعودی عرب سے جو ہے وہ 5 سال بعد لوگ آ کے ڈگریاں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ یونیورسٹیاں بھی جو ہے اس کا سٹرکچر دیکھ کے شرما جائیں، اور وہاں کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے. اور پھر اس قسم کے مدرسے، اس قسم کے اور بہت سے مدرسے، وہ جو لوگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں وہ ان کو پناہ دیتے ہیں. جو آپ نے پہلے بات کی، اس میں صرف ایک اور جملہ میں کہنا چاہوں گا. ایک ڈسٹنکشن ہے، میں اس بات سے متفق ہوں، بلکہ بڑا اسٹرانگلی اس پہ یقین کرتا ہوں کہ سارے مدرسے غلط نہیں ہے. چند مدرسے ہیں جو باقی مدرسوں کو بھی بدنام کرتے ہیں، باقی طلباء کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور اسلامی درس و تدریس کو بھی بدنام کرتے ہیں. مگر وہ لوگ جو صرف درس و تدریس میں ہیں، جو صرف اسلامی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، ان مدرسوں سے گزارش ضرور ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک سافٹ کارنر ہے نا ٹوورڈز ادر مدرساز، بینگ اے برادری آف مدرساز، وہ بھی ذرا ہلا دیں، ایک لائن ڈرا کر. ہاں، کیونکہ ایک بات ہو سکتا ہے وہ کسی دہشت گرد کو جو ہے مطلب وہ ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہوں، مگر رات کو سلانے کے لیے وہ حاضر ضرور ہوتے ہیں. یہ کام بند ہونا چاہیے. پناہ گاہ نہ بننے دیں اس کو. چودھری شجاعت حسین صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی اور کاف لیگ کے سربراہ بھی، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب السلام علیکم. کوئی مسئلہ نہیں، مجھے پتا چلا آپ کی طبیعت ناساز تھی. یہ فرما دیجئے کہ ملٹری کورٹس کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کے بھی تحفظات ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرح؟ نہیں، میرے کوئی تحفظات نہیں ہیں. ملٹری کورٹ انہوں نے سپورٹ کیا تھا، سب نے کیا تھا. یہ ملٹری کورس کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے. ملٹری کورس جو ہے وہ کوئی متبادل نہیں بن رہا کہ قانون کوئی نئی آ رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ عارضی طور کے اوپر ہوگا اور محدود اس کو کیا جائے گا، ایک حد تک رکھا جائے گا. لیکن چودھری صاحب ایک سوال ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ سارے لوگ صرف ملٹری کورٹس ایک حل کے طور پر دے رہے ہیں کہ پوری ملیٹنسی اس سے ختم ہو جانی ہے ملٹری کورٹس بننے سے. آپ لوگ باقی کام جس میں مدارس ریفارمز ہیں اس پہ آپ بولتے ہوئے، چودھری صاحب آپ نے بھی آج اس پہ ذرا دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی. آپ کو اسٹرانگلی کہنا چاہیے مدارس ریفارم کرنی چاہیے. بالکل، میں نے جو بات اور پارٹیز کانفرنس میں کی ہے نا وہی میں نے بات کی ہے، لیکن اس کو میڈیا نے بے شک بدل بالکل. میں نے وہاں پر اے پی سی میں کہا صاف طریقے سے. صرف میرا سوال ایک چودھری صاحب نہیں میں پہلے دوہرا لوں، آپ مدارس ریفارم کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں کرتا ہوں، میں کرتا رہا ہوں. میں جب وزیر داخلہ تھا تو میں نے بہت زیادہ کی تھی.
بالکل صحیح ہے. اور چودھری صاحب دوسرا جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو درست کرنے کے لیے مطلب ہمارے پاس وہ افتخار چودھری صاحب نے دنیا کے سارے کام ٹھیک کرنے کی کوشش کی, عدالتیں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے. عدالتیں خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تو عدالتیں بھی تو ٹھیک کرنی چاہیے نا چودھری صاحب. عدالتوں میں تو جو کرنا جو علیحدہ چیز ہے وہ, لیکن یہ علیحدہ چیز ہے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر اس کے ساتھ انوالو کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ٹی وی کی آواز بند کروا دیجیے. آپ ٹی وی کی اگر آواز سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. میں شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے پوچھ لوں, آپ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ ہمیں عدالتی نظام کو مضبوط کرنا ہے, نہیں تو کسی کو سزا نہیں ملے گی. تو شارٹ ٹرم ہم ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں, پرماننٹ تو یہ حل نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ غیر معمولی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا گیا, لیکن یہ علاج نہیں ہے, یہ مستقل علاج نہیں ہے. مستقل علاج ہے جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو آپ کو اوور ہال کرنا ہے, آپ کو وہاں قانون سازی کرنی ہے, وہاں ججوں کو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے, وہاں وٹنسز کو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے, جو ان کو درکار ہے چیزیں وہ آپ نے مہیا کرنی ہے. آپ کو صحیح معنوں میں ایک افیکٹو پولیس ریفارم کرنا ہے اور ایک افیکٹو ٹرینڈ ویل اکوپڈ پولیس فورس تیار کرنی ہے جو دہشت گردوں کا اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. شاہ صاحب میں آپ کی ساری باتوں کو انڈورس کر رہا ہوں آن ایئر, بڑی صحیح باتیں آپ کر رہے ہیں, لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر شاہ صاحب آپ اس وقت رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے یہ فلور آف دی ہاؤس یہ ساری باتیں کرتے اور آپ کی جماعت اس کے اوپر بل لے کر آتی اور ووٹ کرتی. میں آپ کو 100 گنا زیادہ سپورٹ کرتا. آپ باہر ہیں ابھی؟ بالکل جی, ہم باہر شوق سے نہیں بیٹھے, ہم باہر اس لیے بالکل کوئی نئی بات نہیں ہے. میں شجاع صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, شاہ صاحب سے جواب لے لوں. جی شاہ صاحب. ملک صاحب ہم باہر کوئی شوق سے نہیں بیٹھے, ہم باہر بیٹھے ہیں احتجاجاً, کیونکہ حکومت جو ہے وہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے لیتو لال کر رہی ہے, اور ہمارا ایک جائز مطالبہ جو ہم ہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا تاکہ تحقیق ہو سکے کہ 2013 کا مینڈیٹ اصلی تھا یا نقلی تھا, اس کو پورا نہیں کر رہی. ہم کوئی شوق سے باہر نہیں بیٹھے. چودھری شجاع صاحب آپ کیا کہتے ہیں, پی ٹی آئی کو جانا چاہیے تھا اور نون لیگ کو جوڈیشل کمیشن نہ کے بعد ختم کر دینی چاہیے تھی؟ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ یہ باتیں ہم دوسرے سوالات کی طرف لے جاتے, ایک ہی فوکس رہنا چاہیے تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو اندر جانا چاہیے تھا. بے شک تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے, جا کے واپس آ جاتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ جا سکتے تھے. کل بھی ووٹنگ ڈے ہے. چودھری شجاع صاحب میرے خیال میں آپ آن ایئر ہی نے کہیے. چودھری شجاع صاحب آپ آن ایئر بولیے, صبح ووٹنگ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ایوان میں تشریف لائیں. انڈر پروٹیسٹ چلے جائیں, جا کے کہیں گے میں آ گیا ہوں, میرا یہ موقف ہے, تو اس کے بعد واپس آ جائیں. شاہ صاحب یہ بات بہت صحیح ہے, میری بات دل کو لگی ہے. آپ انڈر پروٹیسٹ ہی چلے جائیں لیکن جائیں صحیح. یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر ہو. ملک صاحب ہم نے جو کرنا تھا ہم نے قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا ہے. ہم نے بے پناہ لچک دکھائی ہے, ہم نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے, ہم نے اپنا دھرنا ختم کیا, ہم نے گورنمنٹ کی ہر ایشو پر ہم نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, ہم نے تائید کی ہے. لیکن حکومت کی بھی کوئی فرائض ہے نا. انہیں دیکھیے کہ اے پی سی کے ماحول میں اور اب جو مشاورت کا اجلاس تھا ان کا رویہ کیا تھا, جوڈیشل کمیشن پر ان کا رویہ کیا تھا, اور ایک جائز بات پر وہ اس سے کتراتے کیوں ہے. شاہ صاحب میں بریک قریب آ رہی ہے. جوڈیشل کمیشن پہ میں 100 دفعہ آپ کا سوال پوچھوں گا اور 100 دفعہ نون لیگ سے سوال پوچھوں گا, لیکن میں چودھری شجاع صاحب کی بات سے دوبارہ متفق ہوں کہ آپ کو انڈر پروٹیسٹ ہی صحیح لیکن صبح ووٹنگ میں حصہ ڈالنا چاہیے. میں بریک لے لوں, واپسی پہ آپ سے اور جواب لیتے ہیں. وقاص صاحب سے بھی پوچھوں گا, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں شیخ وقاص صاحب, سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو شاید سب سے زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ جو آرمڈ آؤٹ فٹس تھیں یہ کھڑی فوج نے کی تھی جاتے افغانستان کے دنوں میں. شاید براہ راست میں آپ پہ الزام نہ لگاؤں, ضیاء الحق صاحب کو کریڈٹ جانا چاہیے. پھر 180 ڈگری پہ الٹ ہم نے چلنے کی کوشش کی, مشرف دور میں ٹکراؤ ہو گیا. لیکن اب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنی ہے, ایک لائن ڈرا کرنی ہے
کہ اپنی صفوں سے ان لوگوں کو نکالنے جو سمپتھائزرز ہیں، وہ آپ لوگوں سیاسی جماعتوں کی صفوں میں؟ ملک صاحب بالکل آپ نے بالکل صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نیشنل ایکشن پلان اور نیشنل کنسنسس از ناٹ جسٹ انف، اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ بائی سوسائٹی کا جو انٹریکشن ہے. اور وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ صرف اور صرف نیشنل لیڈرز کی، سیاسی لیڈروں کی، اوپینین لیڈرز کی، کمیونٹی لیڈرز کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا، یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، تھریٹ کو دیکھتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے. گورنمنٹ نے بھی کہا ہم نے ایکشن لینا ہے. تمام پارٹیوں نے دے روز ابو دیئر پولیٹیکل ڈفرینسز، اپنے سیاسی جیسے پی ٹی آئی ہے انہوں نے مہربانی کی، باقی جو لوگ ہمارے سے اختلاف کرتے ہیں مہربانی کرتے ہیں، انہوں نے اس کو سارے انیشیٹو کو سپورٹ کیا. اب وہ انیشیٹو ہم ایک طرف لے کے چلیں گے. ایک مائنڈ سیٹ اور ایک مینٹل لیول ہے وہ جس نیشنل لیڈرشپ کا ہے. بٹ یہاں پہ انسٹنسز ہیں اس ملک میں، اس سوسائٹی میں، جہاں پہ سوسائٹی اور لیڈرشپ کے درمیان ایک گیپ ہمیشہ رہا ہے. وہ کلاس کا گیپ ہے، وہ فائنینشیل اس کا گیپ ہے، وہ ایک ایجوکیشن سسٹم کا گیپ ہے. آپ کے بچے کہیں اور پڑھتے ہیں، ان کے بچے کہیں اور پڑھتے ہیں. سو اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی شاید کہیں کھڑی ہو اور ہم کہیں کھڑے ہوں. اور اس کو کون ایڈریس کر سکتا ہے؟ صرف سیاسی لیڈرشپ. اور سیاسی لیڈرشپ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ یہی کر سکتی ہے کہ وہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپین ایک طرف چلائے حکومت میسو، جس کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں، نون کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو کنڈیم کریں. ایسے لوگوں سے ذاتی طور پہ لڑ نہیں سکتے تو کم از کم ان سے نفرت کریں. سوسائٹی کو روپن کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ناسور ہے، ہم نے اس سے لڑنا ہے. ایسے لوگ جو ان کو برا کہتے ہیں ان کی سرپرستی کریں. ایسے لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف بولتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور سوسائٹی کو اپنے ساتھ انوالو کریں. ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی پشاور کے واقعے کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اتنے بڑے ظلم کے بعد. ایسے لوگوں کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی لیڈرشپ ان سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلے، کیونکہ بہت سارا کام ہے. اچھا، چودھری شجاعت صاحب سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب، کیا سیاسی جماعتیں ساری کو شامل کر لیتے ہیں؟ پہلے نون لیگ سے اس پہ بھی رائے لے لیں، حکمراں جماعت ہے، وہ اپنے اندر سے صفائی کر سکیں گے کہ جو لوگ سمپتھائزرز ہیں ان کا راستہ اپنی پارٹی رینک سے ان کا صفایا کر دیں؟ کیا چودھری شجاعت صاحب یہ کام کر سکیں گے؟ کیا الطاف حسین صاحب یہ کام کر سکیں گے؟ کیا عمران خان یہ کام کر سکیں گے؟ آپ لوگوں پہ بڑی ذمہ داری آئے گی. نہیں، سب سے بڑی ذمہ داری تو ہوتی ہے موجودہ حکومت کی، جو بھی حکومت ہو. تو آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، میں نے وہاں پر اے پی سی میں سب کی موجودگی میں میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کی چاہے وزارت چلی جائے لیکن آپ اس میں بولڈ فیصلہ کریں، چاہے وہ ان پاپولر کیوں نہ ہو، اور جلد از جلد کریں، کیونکہ یہ جو چیزیں اگر یہ بڑھنی نہیں چاہیے اور اس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیے. یہ تو میں نے وہاں پر ان کے سامنے کہا تھا. اور جہاں تک جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں مدرسوں کے متعلق، وہ میں نے اس وقت کہا تھا جب چودھری نثار صاحب وہ پڑھ رہے تھے نا اس کی لسٹ مدرسوں کی، دوسری چیزوں کی، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ اچھا مدرسہ ہے، یہ برا مدرسہ ہے. تو اس کا انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم بیٹھ کے بعد میں کر لیں گے. تو یہ بات وہیں پر وہیں رہے گی. میں تو چاہتا تھا کہ یہ اس کا کچھ نہ کچھ حل ہوتا ہے. چودھری صاحب، لیکن اس کے اوپر آپ جیسے لوگ جو پہلے وزیر اعظم بھی پاکستان کے رہے اور ایک جماعت کے سربراہ بھی ہیں، وہاں 100% کمٹمنٹ چاہیے. اگر آپ کمزور پڑیں گے تو پھر شاید باقی لوگ اتنی طاقت نہ پکڑیں. آپ تگڑے کھڑے رہیں گے تو باقی بھی کھڑے رہیں گے. میں نے وزیر اعظم کو کہا آپ کھڑے ہوں، آپ پاپولر ڈیسیژن لے، بے شک آپ کا اقتدار جاتا ہے تو وہ بھی جانے دے رہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھتے ہیں. شاہ صاحب، میں یہاں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ کی آپس میں رائیولریز کا آ جائے گا کہ میں شاید کسی کے حق میں یا کسی کے مخالف بول رہا ہوں. لیکن جب آپ کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہو سوسائٹی کو تو کسی مذہبی جماعت کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن ایک آپ اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہوں یا ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہوں جس کو آپ نے تربیت یہی دی ہو کہ ہاتھ میں AK-47 پکڑو، جا کے 4 لوگوں کا خون کر دو، تو یہ سب سے بڑی خدمت ہے. تو اس کو مین سٹریمنگ کرنے کے لیے آپ ساروں کو اکٹھا ہو کے تگڑا ہو کے کھڑا کرنا پڑے گا اور اس قوت کو روکنا پڑے گا، قوت کے ساتھ جو اس چیز کو ترویج دیتی ہے ہماری سوسائٹی میں، کلاشنکوف کلچر کو، AK-47 کلچر کو، سوسائڈ بامبنگ کو، انتہا پسندی کو. آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس پہ کوئی شک نہیں جی، کھڑا ہونا پڑے گا اور سمجھداری سے اور عقل مندی سے کھڑا ہونا پڑے گا. دیکھیے، جیسے آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مدارس کی واضح اکثریت جو ہے وہ درس و تدریس کا کام کر رہی ہے اور ہمیں ان کو
ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمیں ان کے ساتھ کوئی محاذرائی کی کیفیت پیدا نہیں کرنی, اور محاذرائی کی کیفیت پیدا کرنے سے مسئلہ سلجھے گا نہیں, الجھے گا. ان کو بتانا ہوگا, ان کے وہ ذمہ دار لوگ بھی ہیں, ان کو بتانا ہوگا کہ یہ قومی فریضہ ہے اور قومی ذمہ داری ہے, اور ان کے دینی فرائض میں بھی ہے کہ اس قسم کی جو ہے یہ غیر شرعی حرکتیں ہیں, لوگوں کو قتل کرنا, یہ اسلام میں کہاں گنجائش ہے. اچھا, ون لائنر آپ تینوں سے صرف ایک لائن, چند سیکنڈ ہے باقی. شیخ وقاص صاحب آپ سے. بس میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جن لوگوں کو میں شاید وہ سب ٹھیک کہتے ہیں ان کو سمجھائیں گے, مگر اگر کوئی سمجھے گا نہیں تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے ساتھ وہی کرنا پڑے گا جس کا ریزالو ہے. ایکشنز طالبان اپولوجسٹ ان اینی پارٹی ول ناٹ بی ٹالریٹڈ بائی سوسائٹی اینڈ بائی اس. چودھری شجاعت صاحب آپ سے بھی ایک لائن میں, کیا نواز شریف صاحب جنرل راحیل شریف فوج کے سربراہ کی حیثیت سے اور آپ باقی پولیٹیکل لیڈرز قوم کو اس مشکل سے نکالیں گے؟ قوم کو اس مشکل سے نکالنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بغیر کسی کی مذہب کے اپنا ذہن جو ہے کسی مذہب سے ہٹا کے بالکل آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچیں, اور جو لوگ اس میں ملوث ہے صرف ان کو رکھیں. یہ نہیں کہ وہ فلاں میرے طبقے کا آدمی ہے یا درست ہے. شاہ صاحب آپ سے بھی ایک لائن میں. حکومت کے ساتھ تحفظات ہونے کے باوجود, اختلافات ہونے کے باوجود ہم حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے گئے تھے, اس مقصد کے لیے کہ اس مقصد میں وہ آگے بڑھیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.